تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کر کے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزے ہو جائیں گے۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری چارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ، کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ تم دیکھو گے تمہارا اللہ پاک پر توکل کیسے تمہارا نصیب سنوار دے گا، اور تمہاری اداس آنکھیں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے نہیں تھکیں گی۔ تمہارا یہ یقین ہی تمہیں ان سے روشناس کروائے گا۔ اور یقین رکھو کہ میرا رب ہی اندھیروں سے اجالے بناتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے؟ صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے۔ اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دھنگ رہ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ اور ضروری تو نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری محبت کا، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مانگی جائے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، بس جلدی نہ کرو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کرو، اپنے تقویٰ اور توکل کو مضبوط رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ کچھ دروازے نہیں کھلے کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں تھے، کچھ لوگ چلے گئے کیونکہ وہ ایک صفحہ تھی، پوری کتاب نہیں تھے، کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوئیں کیونکہ ان کے لیے وقت مناسب نہیں تھا، کچھ کہانیاں ختم ہو گئیں اس لیے کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہی نہیں، کچھ مواقع ضائع ہو گئے کیونکہ آپ کو کامیابی سے زیادہ تجربے کی ضرورت تھی، کچھ درد طویل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آنے والی خوشی اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ بس اللہ کے بارے میں خوبصورت گمان رکھیں، پیچھے وہ نہیں رہ جاتے جو کچھ حاصل نہیں کر پاتے، پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو سب پا کر بھی اللہ کی محبت حاصل نہیں کر پاتے۔ آپ بالکل بھی خالی ہاتھ رہ جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا ظرف بہت بلند ہے، وہ مانگنے والوں کو دینا جانتا ہے، کیونکہ وہ مانگے بغیر ہی بہت کچھ دے چکا ہے۔ جب تم صبر کرو گے نا
تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس لیے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سو تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگا کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود فرماتا ہے، اللہ کے لیے صبر کرو، ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔ کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے، انسان واقعی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہیں، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ بس ہم صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول جائیں گے، مگر وہ رب ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں گے۔